بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبدالباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ڈائری کے مطابق 16 مارچ 2021 میں جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیسن نمبر 8 ہے، جس کا نام دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، وادی سندھ کی تہذیب. آج ہم اس لیسن کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ سے پہلے جہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اس کے جو ورڈز میننگ ہیں، سب سے پہلے وہ آپ سن لیں. فرٹائل ویلی، زرخیز وادی. سویلائزڈ، مہذب. اینشنٹ، قدیم. سمیرینز، قدیم بابل کے لوگ. ابینڈنڈ، ویران. مڈ، کیچڑ. روئنس، کھنڈرات. ایگزسٹڈ، موجود تھے. ڈگنگ، کھدائی. ٹریسز، آثار. آرکیولوجسٹ، ماہرین آثار قدیمہ. پوسیشنز، اشیاء ملکیت. ماؤنڈ، ٹیلا. برکس، اینٹیں. سراؤنڈڈ، احاطہ کیے ہوئے یا گھیرے ہوئے. ڈرینز، نالیاں. سپلائی، فراہمی. لیبارٹریز، بیت الخلاء. پول، تالاب. ٹیمپلز، مندر. گرینریز، اناج کوٹھڑیاں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ کی طرف. دا انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب. بنیادی طور پر یہ لیسن ان سابقہ تباہ شدہ، عذاب کا شکار ہوئی قوموں میں سے ایک قوم کے احوال کو یہاں بیان کرتا ہے. یعنی وہ قومیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اپنے بدعقیدگی کی وجہ سے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جن کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بتائی گئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا گیا، اسی طرح سے اور بہت ساری قوموں کو ان کی بدعقیدگی اور بدعمالی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کی بدعمالی، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب کا شکار کیا گیا. تو ان تمام قوموں کو جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، دنیا کے مختلف حصوں میں ان کے آثار موجود ہیں جو کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے دریافت کیے. انہی میں سے دو قومیں ایسی تھیں جن کی تباہی کے آثار پاکستان کے کچھ حصوں میں موجود ہیں. ایک سندھ میں موجود ہے موہنجو دڑو کے مقام پر، اور دوسرا ساہیوال میں موجود ہے، ہڑپا. ان دو قوموں کے آثار پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور دو وجوہات کی بنا پر وہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں. ایک، اللہ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بت کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور پیغمبروں کے منع کرنے کے باوجود جب باز نہیں آتے تھے تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جایا کرتے تھے. دوسرا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جیسے قوم لوط اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ ہوئی، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ ہوئی. تو یہ دو بنیادی وجوہات ہوتی تھی جن کی وجہ سے پیغمبروں کی تعلیمات کے باوجود جب وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر ان کو عذاب کا شکار کر دیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں ان کے آثار دنیا کے مختلف حصوں میں سامنے آئے. اب چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف. دا ارلیسٹ پیپل آف انڈیا، ہندوستان کے ابتدائی لوگ، اباؤٹ ہوم وی نو اینی تھنگ، جن کے بارے میں ہم کچھ بھی جانتے ہیں، lived 4000 to 5000 years ago in the fertile valley of river Indus. وہ 4000 سے 5000 سال پہلے دریائے سندھ کی زرخیز وادی میں رہتے تھے. دس از ناؤ ان دا کنٹری وی کال پاکستان. اب یہ ملک پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ پہلے برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ہندو اکٹھے رہتے تھے، لیکن جب 1947 میں ڈویژن ہوئی ہے تو اس کے بعد ہندوستان کا حصہ الگ ہو گیا، پاکستان کا الگ. تو یہ جو دو آثار قدیمہ تھے یہ پاکستان کے حصے میں آئے. They learned to live a civilized life in their river valley. انہوں نے اپنی اس دریائی وادی میں مہذب زندگی گزارنا سیکھا. As did the ancient Egyptians in the valley of Nile. جیسا کہ قدیم مصر کے لوگوں نے دریائے نیل کی وادی میں مہذب زندگی گزارنا سیکھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون جس کو غرق کر دیا گیا تھا، اینڈ دا سمیرینز اور قدیم بابل کے لوگ، ان دا ویلی آف یوفریٹس اینڈ ٹیگرس.
اور قدیم بابل کے لوگ جنہوں نے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وادی میں تہذیب یافتہ زندگی گزارنا سیکھی تھی. یہ تینوں قومیں وہ ہیں دیکھیں کہ جو دریاؤں کے قریب آباد تھے اور پھر انہی دریاؤں کے پانی میں ان کو ڈبو کے غرق کر دیا گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. These people lived in the cities in the Indus Valley for about 1,000 years. یہ لوگ وادی سندھ میں تقریباً 1000 سال رہے. Then we hear no more of them. پھر ہم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا. We do not know why the cities were abandoned. ہم نہیں جانتے کہ شہر کیوں غیر آباد ہو گئے تھے. But once they had been, لیکن جب ایک مرتبہ وہ موجود تھے اور وہ وہاں رہتے تھے, the dust of the desert, صحرا کی گرد, and the mud of the river, اور دریا کا جو کیچڑ ہے اس کی مٹی ہے, gradually moved over the ruins, ان کے کھنڈرات پر آہستہ آہستہ آتی گئی, and buried them, اور ان کو دفن کر دیا, until nothing was to be seen at all, یہاں تک کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا. For centuries no one knew they had ever existed. کئی صدیوں تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی یہاں رہتے بھی تھے یا نہیں. Then about 1920, پھر 1920 میں, when engineers were digging in the Indus Valley, جب انجینئر وادی سندھ میں کھدائی کر رہے تھے. ظاہری بات ہے جو انجینئرز کھدائی کرتے ہیں وہ تیل کی تلاش کے لیے, گیس کی تلاش کے لیے یا معدنیات کی تلاش کے لیے کھدائی کرتے ہیں. تو جب وہ ایسا کر رہے تھے, they came on traces of buried cities, تو پھر انہیں ان دفن شدہ شہروں کے آثار ملے. So archaeologists set to work, لہٰذا ماہرین آثار قدیمہ نے کام شروع کر دیا. And bit by bit they cleared away the sand, اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اس ریت کو ہٹایا, and silt, اور اس گارے کو ہٹایا جس نے انہیں دفن کر دیا تھا. And uncovered again all that, اور پھر وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا سامنے. Remained of the ancient cities, ان قدیم شہروں کی باقیات جو کہ اس ریت اور کیچڑ کے نیچے دفن ہو گئے تھے. اینڈ دیئر possessions, اور ان کے اشیاء ملکیت جو کہ وہ استعمال کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں. تھنگس which are buried in the sand, وہ چیزیں جو ریت کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں, are often preserved, وہ اکثر محفوظ ہو جاتی ہیں, چاہے ریت کے نیچے, کیونکہ ریت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, یا پھر برف کے اندر جو ہے وہ, جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی برفانی علاقے سے جو ہے وہ دریافت ہوئی, تو برف کے اندر یا ریت کے اندر جو چیزیں دب جائیں وہ محفوظ رہتی ہیں. اینڈ آرکیولوجسٹ, اور ماہرین آثار قدیمہ, بائی اسٹڈنگ کیئرفلی آل دیٹ, ان تمام چیزوں کا بڑے محتاط مطالعہ کرتے ہوئے, دے فاؤنڈ, انہوں نے پایا, ہیو بین ایبل ٹو لرن مچ اباؤٹ دا اینشنٹ پیپل آف دا انڈس, انہوں نے وادی سندھ کے ان قدیم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان لیا. ون آف دا سٹیز آف دا انڈس ویلی از کالڈ موہنجو دڑو, وادی سندھ کے شہروں میں سے ایک کو موہنجو دڑو کہا جاتا ہے, وچ مینز ماؤنڈ آف دا ڈیڈ, جس کا مطلب ہے کہ مردوں کا ٹیلا. جیسا کہ یہاں آپ کو یہ ٹیلا نظر آ رہا ہے اونچا سا. اٹ واز بلٹ آف برکس, اس کو اینٹوں سے بنایا گیا تھا. اے ہائی برک وال سراؤنڈیڈ اٹ, ایک بڑی اینٹوں کی دیوار اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی, یعنی اس پورے شہر کا. اٹ ٹو پروٹیکٹ the people both from enemies and from river floods, اور اس دیوار کا جو بنیادی مقصد تھا, ایک تو یہ کہ وہ ان کو دشمن سے بچاتی تھی, اور دوسرا دریا کے سیلاب سے بچاتی تھی. اس لیے وہ دیوار اس پورے شہر کے گرد بنائی گئی تھی. انسائڈ دیز ور وائڈ اسٹریٹ اسٹریٹس, اور اس کے اندر چوڑی سیدھی گلیاں تھیں. اینڈ برک ہاؤسز, اور اینٹوں کے مکانات بنے ہوئے تھے. مینی آف 2 stories اور مور, زیادہ تر 2 منزلہ یا اس سے بھی زیادہ منزلہ مکانات بنائے ہوئے تھے اس دور میں. The houses were often built in rectangle, اور مکانات کو عموماً ریکٹینگولر شیپ یعنی مستطیل کی شکل کا بنایا کرتے تھے, جیسا کہ یہ اس کتاب کی شکل ہے. مستطیل کی شکل کے گھر بناتے تھے. Even those rectangle with a little garden in the middle, اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا باغ بھی ہوتا تھا. Even those of the poorer people had proper drains built in the thickness of the wall, یہاں تک کہ جو انتہائی غریب لوگ ہوتے تھے
ان کے بھی گھروں میں اسی دیوار سے آتی ہوئی نالیاں ہوتی تھیں, بلٹ ان دا تھکنیس آف دا وال, اسی دیوار کی موٹائی میں, اینڈ اے سپلائی آف رننگ واٹر, اور پانی کی فراہمی کی نالیاں بھی. یعنی ایک نالی وہ ہوتی تھی جہاں سے گندا پانی نکلا کرتا تھا باہر, اور دوسری جانب کچھ فاصلے پر وہ نالی ہوتی تھی جہاں سے دریا کا پانی آتا تھا, جس پانی کو وہ نہانے اور دھونے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اینڈ دا بگر ہاؤسز ہیڈ اسٹیئر کیسز, اور بڑے بڑے جو مکانات ہوتے تھے ان میں سیڑھیاں ہوتی تھیں, لیبارٹریز بیت الخلاء ہوتے تھے, اینڈ باتھ رومز اور غسل خانے ہوتے تھے. There were many public baths for those who did not have private ones. وہاں پر بہت سارے عوامی غسل خانے بھی تھے ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے ذاتی غسل خانے نہیں ہوتے تھے, یعنی بیت الخلاء تو ہوتے تھے لیکن غسل خانے نہیں ہوتے تھے. One of which was as big as a large open air swimming pool. ون آف وچ واز ایز بگ, ان میں سے ایک اتنا بڑا تھا جتنا کہ کھلی فضا میں ایک تیراکی والا تالاب ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی گرمیوں میں لوگ تالاب میں نہانے کے لیے جاتے ہیں, بڑا سا تالاب ہوتا ہے جس میں 50 یا 100 لوگ بیک وقت جو ہے وہ سوئمنگ کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں. تو اس دور میں بھی انہوں نے ایسا ہی ایک پبلک باتھ بنایا ہوا تھا کہ جن لوگوں کے ذرا چھوٹے گھر تھے اور وہاں پر گنجائش نہیں تھی باتھ کی, تو پبلک باتھ میں جا کے وہ نہا لیتے تھے, جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے تصویر میں. دیر ور ٹیمپلز, وہاں پر مندر بھی تھے. یہ تھی بنیادی ان کی تباہی کی ایک وجہ کہ انہی مندروں میں وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, اور پیغمبروں کے منع کرنے کے باوجود جب باز نہیں آتے تھے تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے تھے. اینڈ اے شاپنگ سینٹر, اور ایک خریداری کا مرکز. اینڈ گرینڈریز, اور اناج کوٹھڑیاں جن میں وہ اپنی اناج کو ذخیرہ کرتے تھے. فار اسٹورنگ سیفلی, تاکہ باحفاظت ذخیرہ کیا جا سکے. دا ویٹ, گندم کو, اینڈ بارلے, اور جو کو, فرام دا کنٹری سائڈ, جو کہ دیہات میں اگایا جاتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھی آج کے لیکچر کی ریڈنگ لیسن نمبر 8 کے فرسٹ ہاف کی, جو کہ مکمل ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو, کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو, تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.